الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کا ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات پھر ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہماری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر پر ہے، جو ہمارے اس منتخب نصاب کا پہلا درس تھا۔ اب یہی نصاب ایک خاص تدریج سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا بھی ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو ترجمے ہی سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ آیہ مبارکہ سورۃ العصر کی ایک بہترین اور خوبصورت ترین توضیح ہے، تفسیر ہے۔ وہاں لفظ ایمان ایک آیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہاں 5 ایمانیات کا ذکر ہو گیا۔ وہاں ایک لفظ آیا تھا عامل الصالحات، یا اعمال صالحہ کی ایک طویل فہرست دے دی گئی۔ وہاں ایک لفظ آیا تھا تواصی بالحق، یہاں حق کے ضمن میں جو بلند ترین درجہ ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے، حق و باطل جب باہم ایک دوسرے کے مقابل ہوں تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں نکل آؤ۔ وہاں ایک لفظ آیا تھا تواصی بالصبر کا، یہاں صبر کی 3 ڈائمنشنز کا بیان ہے۔ گویا کہ اگر میں تشبیہاً یہ بات آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ آیت البر جو ہے اصل میں ایک بہت ہی خوبصورت پھول ہے، اور سورۃ العصر ایک کلی کی شکل میں تھا۔ جس طرح ایک کلی ہوتی ہے جس میں 5 پتیاں نمایاں ہیں، جیسے ہی وہ کھلتی ہے بہت خوبصورت پھول وجود میں آ جاتا ہے، تو وہی گویا کہ ایک کھلا ہوا پھول ہے سورۃ العصر کا، کہ جو آیت البر میں آپ کے سامنے آئے گا۔ اب سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس کا ایک رواں ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، بلکہ حقیقتاً تو نیکی اس شخص کی ہے جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء پر۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور اس کے باوجود کہ مال اسے بڑا محبوب ہے، اس کے باوجود اسے خرچ کرتا ہے قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں محتاجوں پر، ابن السبیل راہ چلتے مسافروں پر، والسائلین وفی الرقاب، اور دست سوال دراز کرنے والوں پر اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ گردنوں کے چھڑانے سے کیا مراد ہے انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور نیک تو اللہ کی نگاہ میں وہ ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ جو نماز کو قائم کرتا ہے، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ پر کاربند ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جہاں بھی باہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں تو اس کو وفا کرنے والے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور خصوصاً صبر کرنے والے سختی، فقر و فاقہ کے عالم میں، مضرت تکلیف کے وقت، اور خصوصاً لڑائی کے اوقات میں۔ اولئک الذین صدقوا، صرف یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور صرف یہی وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقتاً متقی ہیں۔ رواں ترجمے سے یہ بات آپ حضرات کے علم میں آ چکی ہوگی کہ اس آیہ مبارکہ کا موضوع ہے نیکی کی اصل حقیقت۔ یہاں چند تمہیدی باتیں نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا منتخب نصاب جس کا آغاز سورۃ العصر تھا، جو اس کے لیے بمنزلہ بنیاد ہے، یہ آیہ مبارکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس کی ایک بہت ہی خوبصورت توضیح اور تفسیر ہے، اور انتہائی مناسب درس نمبر 2 ہے، اس لیے کہ وہی چاروں باتیں کہ جو آیت بیان ہوئی وہی چاروں ہیں کہ جو یہاں بھی موجود ہیں، لیکن بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور اس کی ایک تفسیر اور توضیح کے ساتھ۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ آیہ مبارکہ قرآن حکیم کی طویل ترین آیات میں سے ایک ہے۔ سورۃ العصر کے ضمن میں نے عرض کیا تھا مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت،
بالکل یہی معاملہ اس آیہ مبارکہ کا ہے، اس کے اندر کئی جملے موجود ہیں، لیکن قرآن حکیم کی طویل ترین آیات میں سے ایک آیت، یہ بھی صرف معلومات کے درجے میں اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ قرآن حکیم میں جو طویل ترین آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، جسے آیت الدین کہتے ہیں، اور عام طور پر جو مصاحف ہمارے مطالعے میں رہتے ہیں اس کے کم سے کم 1 یا 1.5 صفحے کے اوپر وہ پوری آیت پھیلی ہوئی ہے۔ اور یہاں توقیفی امور کے حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کے علم میں لے آؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے آپ رخصت ہوئے ہیں، آپ کا وصال ہوا ہے، تو قرآن حکیم کو آپ نے جو چھوڑا اور جس کے بارے میں فرمایا تھا اے مسلمانوں میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ چیز کیا ہے؟ القرآن الحکیم، وہ قرآن حکیم ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شے منتقل کی ہے حضور نے امت تک، وہ قرآن حکیم ہے، اور جب آپ کا وصال ہوا تو قرآن حکیم صرف سورت اور آیات کی شکل میں تھا، نہ پاروں کی تقسیم تھی، نہ یہ کہ اس کے اوپر کوئی زبر زیر اور پیش لگے ہوئے تھے، اس لیے کہ جب قرآن عجم تک پہنچا ہے، جن کی اپنی مادری زبان عربی نہیں تھی، انہیں اب وہاں ضرورت محسوس ہوئی کہ اب یہاں زبر بھی لگنا چاہیے، زیر لگنا چاہیے، ضمہ آنا چاہیے، پیش آنا چاہیے، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم جس حالت میں اس امت کو منتقل کیا ہے وہ آیات اور صورتوں کی شکل میں تھی۔ تو قرآن حکیم کی طویل ترین آیات میں سے ایک آیت ہے آیت البر۔ تیسری بات نوٹ کیجئے کہ اس آیت کے پس منظر میں ایک خاص واقعہ ہے تحویل قبلہ کا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، بلکہ حقیقتاً تو نیک وہ شخص ہے جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت پر۔ آگے جو بھی بیان ہو رہا ہے اس پر انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ یہاں اس بات کو نوٹ کیجئے کہ نیکی کے ایک محدود تصور کی نفی کرتے ہوئے نیکی کا صحیح قرآنی تصور سامنے رکھا گیا۔ ایک وہ شے ہے جس کا تعلق صرف ظاہر سے ہے، تحویل قبلہ کا میں نے ذکر کیا تھا، قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں وہ آیت موجود ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ مشرق و مغربی جتنی بھی جہتیں ہیں وہ اللہ کی ہے، جدھر بھی رخ کرو گے وہی رخ اللہ کا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ اصولی طور پر تو بات بالکل صحیح ہے، لیکن خو گرے پے کرے محسوس ہے انسان کی نظر، امت مسلمہ کو ایک مرکز پر جمع کرنا جو مقصود تھا، اس کے لیے یہ بیت اللہ ہے جو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس دنیا میں، جس کی طرف ہم سب رخ کرتے ہیں۔ تحویل قبلہ کے ضمن میں اس بات کو نوٹ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے ہیں، آپ ایک اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ بیت اللہ کے جنوبی گوشے میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ آپ کے بالکل سامنے بیت اللہ موجود ہے اور اسی سیدھ میں آگے بیت المقدس بھی موجود ہے۔ اسے استقبال قبلتین کہتے ہیں، گویا کہ بیک وقت آپ نے دو قبلوں کا استقبال کر لیا، دو قبلے ہیں کہ جو آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ مدینہ تو درمیان میں ہے۔ اب مدینہ میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنا رخ کرتا ہے بیت اللہ کی طرف تو اس کی پیٹھ ہوتی ہے بیت المقدس کی طرف جو شمال میں ہے، اور اگر اپنا رخ کرتا ہے بیت المقدس کی طرف تو اس کی پیٹھ ہو رہی ہے جنوب میں واقع بیت اللہ کی طرف۔ لہٰذا یہ کیفیت صحابہ کرام پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بڑی گراں تھی۔ بیت اللہ کے ساتھ جو حضور کا ایک خاص محبت کا معاملہ تھا، اور اس کا تجربہ آپ کو بھی ہے مجھے بھی ہے، جو آپ کی جنم بھونی ہوتی ہے، جہاں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، جہاں آپ نے اپنا بچپن کا وقت گزارا، اس کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر مکہ میں تو اللہ کا گھر موجود ہے، خانہ کعبہ موجود ہے، بیت اللہ موجود ہے۔ لہٰذا حضور کی جو وہ قلبی کیفیت تھی انتظار کی کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہو کہ اپنے رخ کو دوبارہ جو ہے بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے رہے ہیں۔ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، لہٰذا اب ہم تبدیل کر رہے ہیں قبلے کو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور پھر فرمایا گیا اب آپ اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ 16-17 مہینے گزرے ہیں اس کیفیت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو آپ پر ایمان لا چکے تھے مدینہ میں، اب خاصی بڑی تعداد ان مسلمانوں کی موجود تھی جو جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا اس وقت تک 16-17 مہینے اپنا رخ جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کے نماز ادا کرتے رہے۔ اور ایک دن جبکہ آپ خود نماز ادا کر رہے تھے،
حالت نماز ہی میں اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی اور آپ نے حالت نماز ہی میں اپنے رخ کو تبدیل کر لیا۔ لیکن یہ کہ بعض سادہ لوح مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا جو ہم نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی تھی۔ اس کے بارے میں بھی قرآن حکیم میں تسلی دی گئی، اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو، تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو، تمہارے اعمال کو، تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اصل کسوٹی کیا ہے؟ اللہ کا حکم۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اسی حکم کے تحت آپ اپنی نماز جو ہے اس میں اپنا رخ بیت المقدس کی طرف رکھا، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو گیا اس میں ایک لہجے کی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے دیر نہیں کی، فوراً اپنے رخ کو بیت اللہ کی طرف، بیت الحرام کی طرف کر لیا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ گویا کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی کا وہ تصور کہ جس میں انسان صرف ظاہر ہی سے بحث کرے، رخ تم نے کدھر کو کیا ہے، اصل شے کیا ہے؟ اللہ کا حکم مقدم ہے یا یہ کہ اپنے نفس کی کوئی خواہش مقدم ہے؟ یہ گفتگو ابھی انشاءاللہ جاری رہے گی، تھوڑے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ رمضان قد أهل بالصيام وأطل، رمضان کے بابرکت مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے روزے، ہماری تراویح، ہماری نمازیں، ہمارا اعتکاف اور ہماری دیگر تمام عبادات قبول فرمائے۔ رمضان قد أهل بالصيام چھوٹ جائے گی دولت، یہی سب کی سب نیک اعمال سے راضی ہوتا ہے رب۔ کسی بھی شخص کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو جائے۔ کردار کی اصلاح، عبادتوں کی ادائیگی، برائیوں کی مخالفت۔ بہترین مسلمان وہ انسان ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، کیونکہ صرف اللہ کی رضا سے ملے گی جنت، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائیں، قاری صہیب میر محمدی، تاکہ ان کے درجات کی بلندی ممکن ہو سکے۔ کیوں مومنین اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں ایک ایک پل کا استعمال، اچھے برے اعمال۔ ہر جمعرات رات 9:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ لمحہ فکریہ ڈاکٹر ذاکر کے ساتھ۔ خدا کا آخری ہدایت نامہ، جو انسانیت کے لیے ایک باقاعدہ اعلان ہے، رحمت اور حکمت کا سرچشمہ اور فوارہ، غافلوں کے لیے آگاہی، گمراہوں کے لیے رہنمائی، غیر مطمئنوں کے لیے اطمینان، غم زداؤں کے لیے تسلی، مایوسوں کے لیے امید۔ قرآن کریم دنیا کی سب سے زیادہ قابل اعتبار کتاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت البر کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ 3 تمہیدی باتیں میں نے عرض کی تھی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے منتخب نصاب کا انتہائی مناسب درس نمبر 2، وہی 4 باتیں جو سورۃ العصر میں بیان ہوئی، بہت ہی خوبصورت تفصیل کے ساتھ یہاں اس آیت البر بھی بیان ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ قرآن حکیم کی طویل ترین آیات میں سے یہ ایک آیت ہے، اور تیسرے نمبر پر کہ اس کی پس منظر میں واقع ہے تحویل قبلہ کا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، بلکہ حقیقتاً تو نیک وہ شخص ہے جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت پر۔ آگے جو بھی بیان ہو رہا ہے اس پر انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ یہاں اس بات کو نوٹ کیجئے کہ نیکی کے ایک محدود تصور کی نفی کرتے ہوئے نیکی کا صحیح قرآنی تصور سامنے رکھا گیا۔ ایک وہ شے ہے جس کا تعلق صرف ظاہر سے ہے،
تحویل قبلہ کا میں نے ذکر کیا تھا، قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں وہ آیت موجود ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ یہ مشرق و مغربی جتنی بھی جہتیں ہیں وہ اللہ کی ہے، جدھر بھی رخ کرو گے وہی رخ اللہ کا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ اصولی طور پر تو بات بالکل صحیح ہے، لیکن خو گرے پے کرے محسوس ہے یہاں کی نظر، امت مسلمہ کو ایک مرکز پر جمع کرنا جو مقصود تھا، اس کے لیے یہ بیت اللہ ہے جو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس دنیا میں، جس کی طرف ہم سب رخ کرتے ہیں۔ تحویل قبلہ کے ضمن میں اس بات کو نوٹ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے ہیں، آپ ایک اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ بیت اللہ کے جنوبی گوشے میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ آپ کے بالکل سامنے بیت اللہ موجود ہے اور اسی سیدھ میں آگے بیت المقدس بھی موجود ہے۔ اسے استقبال قبلتین کہتے ہیں، گویا کہ بیک وقت آپ نے دو قبلوں کا استقبال کر لیا، دو قبلے ہیں کہ جو آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ مدینہ تو درمیان میں ہے۔ اب مدینہ میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنا رخ کرتا ہے بیت اللہ کی طرف تو اس کی پیٹھ ہوتی ہے بیت المقدس کی طرف جو شمال میں ہے، اور اگر اپنا رخ کرتا ہے بیت المقدس کی طرف تو اس کی پیٹھ ہو رہی ہے جنوب میں واقع بیت اللہ کی طرف۔ لہٰذا یہ کیفیت صحابہ کرام پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بڑی گراں تھی۔ اب آئیے کہ اس آیت کا جو اصل موضوع ہے بر کسے کہتے ہیں؟ وہ اعمال کے جو آپ کے اندر ایک سودنگ ایفیکٹ پیدا کرتے ہیں، آپ کے اندر طمانینت پیدا کرتے ہیں، سکون پیدا کرتے ہیں، اطمینان پیدا کرتے ہیں، آپ کو ایک روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے، روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ اعمال ہیں کہ جو اصلاً اعمال بر کہلاتے ہیں، نیک اعمال۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ نیکی کا جذبہ ہر انسان میں موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کی اگر فطرت بالکل مسخ ہو جائے، مسلوب عن التوفیق ہو جائے تو ممکن ہے کہ کسی نوع کی کوئی نیکی اور خیر اس میں موجود نہ ہو، لیکن شاید ایسی کوئی مثال آپ کو ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گی، اس لیے کہ انسان کے اندر جو ضمیر نامی شے ہے وہ اسے مجبور کرتی ہے۔ ٹھیک ہے بہت سے گناہ ہیں، بہت سے فسق و فجور کما لیے، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ نیکی کا کوئی تصور تو ہونا چاہیے نا۔ اور آپ اپنے معاشرے کے طبقات کا جائزہ لیں گے تو آپ کو بدرجہ اتم یہ چیز وہاں موجود نظر آئے گی۔ نیکی کا کوئی نہ کوئی ایک تصور انسان کو اپنے اندر شامل حال رکھنا، یہ اس کی بنیادی مجبوری ہے۔ نیکی ایک جذبہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور جذبات کے اندر یہ بات فطرتاً موجود ہوتی ہے کہ وہ اور آگے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ جب تک آپ اس کے آگے کوئی نہ کوئی ایسا ایک سانچہ نصب نہیں کریں گے جہاں جا کر ان جذبات کو اطمینان ہو جائے کہ یہ ہے اصل میں وہ شے جو بطور سانچہ ہمیں فراہم کی گئی، ورنہ جذبات جو ہے وہ تو اندھے بہرے ہوتے ہیں۔ نیکی کے اندر عیسائیوں کا ذکر قرآن حکیم میں، نصارہ کا ذکر موجود ہے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی تھی، اصلاً جو جذبہ محرکہ تھا وہ نیکی کا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شادی بیاہ کرنا اور پھر یہ کہ وہ جکڑ بندیاں جو اولاد کی شکل میں انسان کے گویا کہ پاؤں کا توق بن جاتی ہیں، بیڑیاں بن جاتی ہیں، ان سے انسان جو ہے دور ہی رہے تو بہتر ہے اگر وہ اپنے رب کا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، بدعت انہوں نے ایجاد کی، لیکن جذبہ محرکہ بظاہر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیک تھا۔ تو جذبات جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ اندھے بہرے ہوتے ہیں، انہیں کسی نہ کسی ایک روک کی ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں جا کر آپ اسے روک دیں، کہ یہ ہے کہ جہاں جا کر اس تصور کی تکمیل ہوتی ہے۔ نیکی ایک جذبہ ہے اور اس کے لیے جو سانچہ ہمیں فراہم کیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے کیا ہے۔ تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیکی کے حوالے سے کہ معاشرے کے جو مختلف طبقات ہیں، آپ مختلف طبقات کا جائزہ لے لیجئے۔ ایک شخص وہ ہے کہ جس کی معاش کے اندر حرام شامل ہے، فرض کیجئے وہ رشوت لیتا ہے اور ناجائز طریقے سے دوسروں کا مال جو ہے وہ غصب کرتا ہے، کوئی جائیدادوں پر قبضہ کیا ہے، لیکن وہی جو اندر ایک کسک ہے اس کو مطمئن کرنے کے لیے نیکی کے کوئی نہ کوئی تصور اس نے اپنے شامل حال رکھا ہوا ہے۔ جو علاقے کی مسجد ہے اس کو فل کارپٹ کر دیا، ایئر کنڈیشنر لگوا دیے، کوئی اور کار خیر کر دیا، کوئی سبیل لگوا دی۔ اس میں بالکل آخری مثال میں دوں گا معاشرے کا وہ طبقہ کہ جو تمام لوگوں کے نزدیک آبرو باختہ عورتیں، جو عصمت فروش عورتیں ہوتی ہیں، ان کے ہاں بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہوتا ہے۔ خاص طور پر جب محرم کے ایام آتے ہیں تو سیاہ کپڑے پہننا، پھر سبیلیں قائم کر دینا، حد یہ ہے کہ مساجد تک کو تعمیر کرنا،
اور مختلف لوکیلٹیز کے اندر ایسی مساجد آج بھی موجود ہیں کہ جس کی تعمیر کرنے والی وہ عورت تھی جو ہمارے ہاں فاحشہ عورت کہلاتی ہے۔ اس سے کیا چیز پروو ہوئی کہ نیکی کے کسی نہ کسی تصور کو شامل حال رکھنا یہ ہماری مجبوری ہے۔ جس طرح ہمارا یہ مادی جسم اسے زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی اگر آپ روک لیں گے تو اس کی طبعی موت وارد ہو جائے گی۔ اگر آپ نے خوراک روک دی تو ممکن ہے کہ 20-25 دن، 1 مہینہ کوئی شخص زندہ رہ جائے۔ اگر آپ نے کسی شخص کا پانی روک دیا تو ممکن ہے کہ 5-7 دن جو ہے وہ زندہ رہے، اس کے بعد مر جائے گا۔ اگر ہوا میں سے آکسیجن آپ نے سلب کر لی تو اب تو معلوم ہوا کہ چند لمحوں کے اندر اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو جس طرح ہمارے اس خاکی وجود کے لیے ہوا بھی ضروری ہے، پانی بھی ضروری ہے، خوراک بھی ضروری ہے، اسی طرح جو ہر انسان کا ایک معنوی وجود ہے اسے اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی زندگی کے لیے نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور شامل حال رکھنا ضروری ہے۔ یہ چند باتیں وہ تھی جو تمہیدی باتوں کے ضمن میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آئیے کہ سورہ مبارکہ کا ہم باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، بلکہ اصلا نیک تو وہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، فرشتوں کو مانتا ہو، کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں اور رسولوں کی تصدیق کرتا ہوں، نبیوں کو مانتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کا موضوع تو ہے نیکی، اور نیک وہ شخص کہلائے گا کہ جس کی زندگی میں نیک اعمال ہوں، لیکن یہ کہ اعمال کا تعلق فوری طور پر نیکی کی بحث میں ایمانیات کے ساتھ کیوں کر دیا؟ بات تو ہو رہی ہے ایک عمل کی، نیک عمل، نیکی کا عمل، لیکن یہ کہ ساتھ ہی فوراً ذکر کر دیا گیا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ ذرا گہرائی میں اتر کر غور کریں گے تو واقعتاً اصل شے جو ہے وہ اسی میں پوشیدہ ہے کہ نیکی کے لیے جو قوت محرکہ ہے، جو انیشیٹنگ فورس ہے، جو جذبہ محرکہ ہے، وہ ہے کیا؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سوائے اللہ کی رضا کے اور کوئی جذبہ نہ ہو۔ اللہ پر ایمان کا تقاضا تو یہی ہے، ورنہ پھر نیکی کا وہ عمل ریاکاری کے لیے ہوگا، خود نمائی کے لیے ہوگا۔ انسان کے اندر نفس نامی جو شے ہے اس کے اندر اور عجب پیدا ہوگا نیکی کا کوئی عمل کر کے اور اس کا اظہار کر کے۔ صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے تحت عمل کیا جائے، لہذا سب سے پہلی بات کیا لے کر آئے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، حقیقتاً نیک تو وہ شخص ہے جو سب سے پہلی بنیاد اس پر پورا اترے کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو۔ اس کے بعد ذکر ہے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ یہاں بھی میں خاص طور پر چاہوں گا، چونکہ نیک اعمال کا ذکر ہو رہا ہے، ایک مستند روایت ہے جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 اشخاص کا معاملہ، گویا کہ عدالت خداوندی کا جو کٹہرا ہے اس میں فیصلے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ تھا جو اس دنیا میں شہید کہلایا، بظاہر مسلمان تھا، لڑائی ہوئی، اس میں وہ جان کا نذرانہ پیش کر دیا، شہید کہلایا۔ دوسرا شخص وہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت دی تھی اور اس دنیا میں اس کی سخاوت کا بڑا چرچا ہوا، لوگوں کو معلوم ہوا فلاں شخص جو ہے وہ تو حاتم طائی ہے۔ تیسرا شخص وہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے کوئی علم عطا کیا اور اس نے علم کو بہت پھیلایا، اس کا پرچار کیا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان 3 اشخاص کے معاملات کو پیش کرے گا۔ سب سے پہلا شخص جب اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں قوت دی تھی، بہادری دی تھی، شجاعت دی تھی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ اے پروردگار میں نے تو تیرے رستے میں قتال کیا ہے، میں نے جہاد کیا اور اپنی جان کا نذرانہ تک میں نے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، کذبت، تم جھوٹ بول رہے ہو، انک قد قاتلت لأن یقال جریء، تم نے جو قتال اور جنگ کی تھی تو اس لیے کی تھی کہ تمہاری بہادری کا، تمہاری شجاعت کا ڈنکا بج جائے، لوگوں کو معلوم ہو۔ فقط قیلا، اور دنیا میں کہا جا چکا، تمہاری دنیا سے چلے جانے کے بعد بڑے بڑے میگزین بھی شائع ہو گئے، تمہیں بہت بڑے بڑے نشانات سے نواز دیا گیا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور اس حدیث کے آخری الفاظ بہت ہی لرزا دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ اس شخص کو اوندھے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہی معاملہ ان عالم صاحب کا بھی ہوگا اور یہی معاملہ
اس سخی کا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں دی تھی کہاں لگائیں، نیت کیا تھی، جذبہ محرکہ کیا تھا؟ اس لیے کہ حضور نے فرما دیا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ وہ جذبہ محرکہ کون سا تھا؟ اگر کہیں ریاکاری اور خودنمائی اور نیکی کے اس عمل کا پرچارک کہیں مطلوب تھا، لوگوں کے اندر اپنی علمیت کی دھاک بٹھانا تھا، لوگوں کے اندر اپنی سخاوت کا چرچا کرنا مقصود تھا، لہٰذا یہاں گویا کہ تمہارا معبود اب اللہ نہیں ہے، نفس کی ایک خواہش بن گئی۔ انشاءاللہ ابھی ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔